علیکم ورحمۃ اللہ۔ رکے بھئی ایک منٹ بات سنے ذرا، کوئی بندہ نہیں ہلے گا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرات، آپ نے صحابہ کے مسلمانوں پہ حقوق سنے، صحابہ کے ان حقوق کا ہی یہ حق ہے کہ آپ پروگرام کے اختتام تک کوئی بندہ نہیں جائے گا۔ اگر صحابہ سے محبت ہے، واقعی ہے، اسی لیے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم شارٹ کریں گے پروگرام کو۔ تکلیف کے باوجود، مجبوری کے باوجود بھی کوئی محب صحابہ نہیں اٹھے گا، نہیں جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ مردوں کی طرح بولو، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو انشاءاللہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف لے جانا چاہیں گے۔ میں اس میں تھوڑا سا ٹائم لینا چاہوں گا۔ ان الحمد للہ، اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ حضرات، پھر دیکھو کوئی اٹھ رہا، بھائی بری بات ہے، کوئی نہیں ہلے گا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرات، آج پوری دنیا امن چاہتی ہے، وطن عزیز بھی امن کا خواہاں ہے۔ تھوڑی سی توجہ دینا میری بات پہ۔ جب جنگ عظیم پہلی ہوئی، اس موقع پہ دنیا نے سر جوڑا، بلکہ اس سے پہلے ہی جب 13ویں صدی آئی، کہا عالمی طور پر لوگوں کا امن چاہیے، تو ایک تنظیم بنائی گئی، دی لیگ آف نیشنز، جمعیت اقوام۔ مگر وہ زیادہ دیر نہ چل سکی، اس کے ہونے کے باوجود پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ جنگ عظیم کے بعد پھر پوری دنیا نے سر جوڑا اور ایک نیا ادارہ UN کے نام پہ اقوام متحدہ تیار کیا۔ انہوں نے انسانوں کے بنیادی حقوق کا چارٹر دیا، مگر وہی ہوا جو پہلے تھا۔ طاقتور ملک کمزور ملکوں کے حقوق غصب کر جاتے ہیں، اپنی منفعت کے لیے ان کا نقصان کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، خلافت راشدہ کانفرنس کیوں کرواتے ہیں؟ توجہ کرنا، میں ساری گفتگو کو شہاب نامے کے تبصرے پہ پوری کرنا چاہوں گا۔ آپ میں سے باذوق لوگ جو محمد شہاب کے شہاب نامہ کو پڑھتے ہیں، اس نے دونوں تنظیموں پہ تبصرہ کیا۔ کہا جمعیت اقوام، دی لیگ آف نیشنز، یہ کفن چوروں کی انجمن ثابت ہوئی اور لوگوں کی قبروں کو تقسیم کرنے کے بعد جنیوا میں جا کر دم توڑ گئی۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد بننے والی اقوام متحدہ، اس میں بھی قانون یہی رہا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ تو معروف ہے نا، آپ جانتے ہیں۔ طاقتور ملکوں نے جہاں سے چاہا بھینس لی، ہنکائی اور لے گئے۔ پھر اقوام متحدہ دوڑی، جنگ بندی کی لکیر کھینچی، اپنی فوج اور اپنے مبصر بھیجے۔ یہی ظلم ہمارے ساتھ کشمیر کے معاملے میں ہوا۔ پھر ان قراردادوں کو سلامتی کونسل اور سیکورٹی کونسل میں ڈھل ڈھل کر یہاں آ کر سرد خانے میں پڑی رہتی ہیں۔ جس طرح پوری صدی بیت جانے کے باوجود کشمیر کی وہ قراردادیں سرد خانے میں پڑی ہیں۔ حضرات، آج دنیا پھر اٹھی ہے، پھر شوق ابھرا ہے، عالم اقوام کس طرح درست ہو سکتا امن۔ حضرات، دنیا کے جتنے نظام ہیں، ان میں کوئی فرد صدر، ڈکٹیٹر یا پارلیمنٹ مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے۔ میں خلافت راشدہ کانفرنس کی مناسبت سے یہ میسج اور پیغام آپ کے ذریعے پورے دنیا کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، آج پھر اگر چاہتے ہو تو آؤ، نظام خلافت راشدہ لے کے آؤ۔ اس میں مقتدر اعلیٰ اللہ ہوتا ہے، قانون بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ کوئی نبی بھی اپنی مرضی سے قانون نہیں بنا سکتا۔ خلیفہ امپلیمنٹیشن کرواتا ہے، عمل درآمد کرواتا ہے، معاشرہ کیسا تطہیر والا بنتا ہے۔
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، پوری ملت اسلامیہ کو کہا جاتا ہے تم میں ہر بندہ رائی ہے، حاکم ہے، ذمہ دار ہے۔ حضرات ایک ہی نظام ہے جسے نظام اسلام کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ کا نظام ہے جس میں امیر اور مامور، حاکم اور محکوم، رعایا اور حکمران دونوں جواب دہ ہوتے ہیں۔ حاکم بھی کوئی بات کرے اور حاکم بھی عمر فاروق جیسا ہو اور 24 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا عمر آج منبر پہ کھڑا ہو کے روب و دبدبے کے باوجود فرمائے، اے میرے ساتھیوں، اگر میں کوئی آرڈیننس ایسا کر دوں جس کی تمہیں دلیل قرآن سے میسر نہ آئے، جس کا حوالہ حدیث سے نہ ملے، تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ مبارک و اہل سنت اہل حدیث ہو تمہیں۔ ایک بوڑھا پیچھے سے کھڑا ہوا، قبائل سے آیا ہوا، ثقافت تھی، وہاں رواج تھا، گلے میں تلوار حمائل تھی، جس طرح آج بھی افغانستان میں کوئی بندہ بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، گلے میں کلاشن کوف ڈالی ہوتی ہے، یہ کلچر ہے وہاں کا۔ بوڑھے کے گلے میں تلوار ہے، مجمع کے پیچھے بیٹھا ہے، وہیں سے تلوار کو میان سے نکال کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہا، اے مسلمانوں کے امیر، اے خطاب کے بیٹے، امیر المومنین، لو ارینا فیک اعوجاجا لقومناہ بسیوفنا، اے عمر، اگر تجھے بھی قرآن سے ہٹا ہوا، سنت سے کٹا ہوا پائیں گے، اپنی تلواروں سے تجھے سیدھا کر دیں گے۔ عالم اسلام کا روب و دبدبے والا حکمران کیپچر نہیں کیا، سرنڈر نہیں کیا، گرفتار نہیں کیا، پابند سلاسل نہیں کیا، ہتھ کڑی نہیں لگائی، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، فرماتے ہیں نحمد اللہ و نشکر۔ حضرات خلافت راشدہ، ہائے کاش کچھ سمجھے تو صحیح، ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے، دن چڑھا، کپڑے کی گٹھڑی موٹ کندھے پہ رکھی بازار جا رہے ہیں، سیدنا عمر فاروق ملے، کہا خلیفۃ المسلمین کہاں کا ارادہ؟ کہا بچوں کو کھانا بھی تو کھلانا ہے، کہا پلٹ آئیے، اس امت کے امین، اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خزانچی ہیں، بیت المال کے چیئرمین ہیں، اور ان کے پاس چلتے ہیں، تینوں مشورے کے ساتھ کہتے ہیں وقت کے خلیفہ، سربراہ اور حکمران کا روزینہ وظیفہ، تنخواہ اور الاؤنس ایک عام آدمی کی گزران کے مطابق سالانہ 4000 درہم مقرر کی جاتی ہے۔ حضرات آپ 2 سال امیر خلیفۃ المسلمین رہے، آج دنیا سے جانے لگے، وصیت فرماتے ہیں میرے مکان کو فروخت کر دیا جائے۔ میں نے 2 سال سے زائد عرصہ مسلمانوں کے بیت المال سے 8000 درہم سے زیادہ رقم حاصل کی ہے، وہ رقم جا کر مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دی جائے۔ ہم کیوں کہتے ہیں خلافت راشدہ کا نظام؟ حضرات لمبا وقت نہیں لینا چاہتا، وہ عمر فاروق جن کا تذکرہ بھی میرے شیخ نے فرمایا، کیا موتی بکھیر رہے تھے، ماشاءاللہ، اللہ میرے قاری کی عمر میں برکت فرمائے۔ آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، بڑے سکون، اطمینان اور تسلی سے آپ نے گفتگو کو سماعت فرمایا۔ 2 باتیں اور کہتا ہوں اور یہاں کہنا چاہوں گا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرا مکان بیچ کر میرا لیا ہوا وظیفہ جو جائز تھا، جائز ہے، واپس کر دیا جائے۔ اور کہاں پروٹوکول پہ کروڑوں اربوں روپیہ، کہاں اس گندی سیاست کے لیے انڈیا اسرائیل سے بھی ہتھیایا جائے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
یہاں اللہ کا شکر ہے میرے شیخ کی عمر میں اللہ برکت فرمائے، حضرت محقق الاسر مولانا ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ تعالی ورعاہ، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، ان کی ٹیم کو اللہ برکت نصیب فرمائے۔ وہ سالانہ یہ میسج، یہ پیغام آپ تک نہیں، بین الاقوامی طور پر آپ کی آواز پہنچی جا رہی ہے۔ کیوں بھیک مانگتے ہیں؟ لوگوں چھوڑو، نظام ہائے زندگی مفلوج ہو چکے، کوئی نظام کامیاب نہیں، امن چین ہونا نہیں، ہٹنی تباہی نہیں، جنہ چیر ہوے گی حکومت الہی نہیں۔ کیوں ہم کہتے ہیں؟ اس لیے ذرا دیکھو، یہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، عالم اسلام کا جری اور قوی حکمران رات کو گشت کر رہا ہے، دیکھا 3 میل مدینے سے باہر مقام سرسر ہے، وہاں پہ پہنچے ہیں، اور ایک بدو باہر پہاڑی پہ بیٹھا ہے پتھر پہ، اس کو باتوں میں لپایا، اتنے میں اندر سے رونے کی آواز آئی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ رونا کیسا؟ کہا مسافر ہوں، خیمہ زن ہوں، رستے میں ہوں، میرے گھر میں ولادت اور ڈیلیوری کا کیس ہے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی خاتون نہیں۔ امیر المومنین وقت کا حکمران، صرف ایک ملک کا نہیں، عالم اسلام کا حکمران، جلدی سے پلٹتا ہے، اپنے گھر میں گئے، اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم کو ساتھ لیا، کہا اللہ کی بندی آ نیکی کما، ہمارے ذمے یہ فرض ہے، عوام کی اصلاح، عوام کی فلاح۔ یہ آج کا نعرہ ایسے جھوٹا ہے، کونین کا رب گواہ، روٹی کپڑا مکان عزت اور 4 دیواری کا تحفظ ملت اسلامیہ میں خلافت راشدہ کا نظام کرتا ہے، اور اسی کا یہ حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ لائے، وہ اندر چلا گیا، اجازت لے کے اندر چلے گئی مائی صاحبہ، اور یہ بھائی کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے اندر سے آواز دی، امیر المومنین اپنے بھائی کو مبارک دو، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ بدو نے جب سنا امیر المومنین جلدی سے مؤدب ہو کے بیٹھا، لرز گیا، ترس گیا، یہ عمر ہے؟ کہا نا بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ عمر کی ذمہ داری ہے، یہ عمر کی ذمہ داری ہے۔ صبح چلے آنا، تیرے بیٹے کا وظیفہ لگا دوں گا۔ یہی عمر جنہوں نے بچوں کی اصلاح، بچوں کا دودھ بیت المال سے انتظام کیا تھا، آج گشت کر کے چیک کرنے گئے، یہ میری آخری بات ہے، اور جا کے دیکھا عجیب منظر، ایک گھر میں بچے 2-3 رو رہے ہیں، بڑھیا اماں ہے، چولہے پہ ہنڈیا رکھی اور ڈوئی یا چمچہ ہلا رہی ہے، بچے مطمئن ہیں۔ کہا بھی مائی، بڑھیا اماں جی، بی بی ماجرا کیا ہے؟ کہا بچے کئی دنوں سے فاقے میں ہیں، رو رو کے بلک بلک کے برا حال کر چکے ہیں، ہنڈیا رکھی ہے، دلاسا دے رہی ہوں، رو رو کے سو جائیں گے۔ عمر فاروق پہ رکت طاری ہوتی ہے۔ ان کے غلام حضرت اسلم وہ ان کے ساتھ ہیں، بیت المال میں گئے، آٹا، گھی، کھجوریں یہ اور گوشت وہاں سے لیا، واپس اور رکھنے لگے تو فرمایا اسلم میری کمر پہ یہ بوری رکھ دو۔ کہا امیر المومنین نوکر کس لیے ہے؟ فرمایا قیامت کو بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ امیر المومنین آدھی دنیا سے زیادہ ملکوں کا سربراہ اپنی کمر پہ بڑھیا کے لیے راشن لے کے وہاں پہنچا، اور پڑھیے کنز الاموال والے نے لکھا ہے خود پھونکے مار مار کے آگ جلا رہے تھے، دھوئیں سے آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا اور داڑھی بھیگ رہی تھی۔ جب روٹی کھائی، بچے اچھلے کودے، خوش ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ بڑی اور باتیں ہیں، چھوڑ دیتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں خلافت راشدہ کا پیغام ہم اس لیے دیتے ہیں، لوگوں آج بھی دنیا کے امن کے لیے، دنیا کو امن دینے کے لیے اور حکمران اور رعایا کو آپس میں محبت دینے کے لیے، ان میں فاصلے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو قریب کرنے کے لیے کوئی نظام آئیڈیل ہے
تو لوگوں یہ 1923 کو پوری دنیا کے قانون دانوں کی بہت بڑی ایک کانفرنس ہوئی تھی. کہا ایک بندے کا نام لو جس کا دور حکومت آئیڈیل ہو. پوری دنیا کفر کے لوگ موجود تھے, سب نے کہا اس کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ. اس لیے یہ سالانہ آپ کو اور آپ کو ماشاءاللہ صاحب خیر, صاحب زہد, صاحب تقوی, حب رسول اور حب صحابہ سے سرشار ہیں. آپ کے ذریعے یہ میسج وطن عزیز میں اور پوری دنیا میں دینا چاہتے ہیں. میں آخر پہ آپ کے لیے سب سے پہلے دعا گو ہوں, پروردگار تیرے بندے تیرے نبی اور تیرے صحابہ کی محبت میں آئے, ان کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے. اللہ اس محبت کو قبول فرما لے. اور پھر جتنے منتظمین ہیں, جو لوگ ہیں, میں ان سب کے لیے بھی دعا گو ہوں. یہاں قرارداد پیش ہو چکی, آپ کے علم میں یہ بات آئی, بہت بڑا قومی المیہ ہوا جو بلوچستان میں ہیلی کاپٹر پہ 2 جرنل, لیفٹیننٹ جنرل, میجر جنرل, ایک بریگیڈیئر جو فیصل آباد سے تھا اور دوسرے افسران. تقدیر کی بات ہے 2 جرنل ایک فلائٹ میں نہیں جاتے, الگ الگ ان کے وہ ہیلی کاپٹر تھے. مگر یہ میجر جنرل جو بعد میں آئے, ان کا بیٹا ہی ان کا ایڈجوٹنٹ تھا, وہ بیٹھ چکا تھا. اس نے کہا فلڈ میں ضرورت پڑ گئی ہے میرے ہیلی کاپٹر کی, تو سر اکٹھے کیوں نہ چلے, منزل ایک ہے. کہا لیٹ اس گو, آ جائیں آپ. تقدیر ان کو کھینچ رہی تھی, بیٹے کو اتارا, اس سیٹ پہ جنرل کو بٹھایا. معلوم نہیں تھا کہ یہ سفر ان کا زندگی کا آخری سفر ہوگا. جنرل قوموں کی ہڈیاں چور ہونے کے بعد جا کے بنتا ہے. بہت قومی المیہ ہے. انشاءاللہ کل ہم جامع مسجد اقصی الحدیث میں ان کی غائبانہ جنازہ بھی ادا کریں گے 1:30 بجے انشاءاللہ. حضرات دوسری بات جو میں کہنا, تو اور میں نے 2 تذکرے کرنے ہیں. ایک یہاں میں سلام بھی کرتا ہوں آپ کو کہ جڑا والا کے سانحہ پہ جس میں 2 نوجوان شہید ہوئے تھے, اس پہ میری جماعت نے, آپ نے, احباب نے, غیرت مندوں نے, اللہ کے بندوں نے جس جمعیت اور قوت کا مظاہرہ کیا, وہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. رخ اس کا ٹیڑھا تھا, سیدھا ہو گیا ہے الحمدللہ. انقواری درست طور پہ چل رہی ہے. اور میں اس موقع پہ دعا گو ہوں SSP انویسٹیگیشن کے لیے, ڈاکٹر اجمل کے لیے. انہوں نے اس میں ذاتی دلچسپی لی ہے. اللہ ان کا اقبال بلند فرمائے. اور انہیں پوری طرح پھر کہنا چاہوں گا, نظر رکھ کر ظالموں کو, کافروں کو, کسی پہ زیادتی ہم نہیں چاہتے. جو ظالم ہیں, جابر ہیں, انہیں کیفر کردار تک پہنچا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. دوسرا حادثہ آپ تک خبر تو پہنچی, میں وہاں بھی گیا. DG خانے ستیانہ بنگلہ میں یہ بچہ پہلی کلاس کا سٹوڈنٹ ہے, 13 سے 14 سال عمر ہے. حافظ وقاص اس کا نام ہے. یہ مسجد اس کے باپ نے بنائی, 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے, 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی. مسجد مشترکہ جگہ پہ مشورے سے بنائی, سڑک پہ. بعد میں اپنی جگہ دی, وہاں مسجد اور مدرسہ بنایا گیا. لالچ بندے کو آ جاتا ہے. انہی کے شریکوں نے کہا اب چونکہ مسجد وہ بن گئی, اس کو گراؤ, خالی کرو. کہا بھائی یہ مصلی نساء ہے. ایسی کیا, دروازہ نکالا, اس کو عورتوں کی مسجد بنایا. باپ اس کا سعودیہ میں تھا, آیا ہوا تھا چھٹی پہ. مسجد کی دیوار گری ہوئی تھی, بنائی اور چلا گیا. رات کو ظالم رات کے اندھیرے میں دیواریں پھلانگ کر اندر آئے اور اس بیچاری مظلوم اور مجبور ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے ہاتھ پیچھے باندھ کر اس کے بیٹے کو چھریوں کے 13 وار کر کے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مقام شکر ہے وہاں ہمارے ناظم اعلیٰ مرکزیہ کا شہر ہے. مجرم تو فوری طور پر گرفتار ہوئے. اس کے بھی ہم انشاءاللہ پنجاب کی سطح پہ بھی, مرکز کی سطح پہ بھی پیچھا کر رہے ہیں. اصل کام بعد میں ہوتا ہے, اس کو منطقی انجام تک پہنچانا. تیسرا حادثہ انہی دنوں میں ہوا ہے. نہ جانے کیا کیا غم ہمارے مقدر میں دیکھنے کو ہے. تیسرا حادثہ
لاہور شہر میں ہوا، جو ایک ایڈوکیٹ ایک مسجد کا متولی ہے، یہ بلائنڈ کیس ہے، ابھی تک اس کی صحیح صورتحال سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جانے والوں کے اللہ درجے بلند فرمائے، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور ساتھ یہ جو ہمارے بڑے بڑے افسران گئے، اللہ ان کی شہادت کو بھی قبول فرمائے۔ وطن عزیز کا ناقابل تلافی نقصان اللہ غائب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔ ہم اس کانفرنس کے ذریعے ان تمام خاندانوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں، اظہار ہمدردی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی بشری خطائیں معاف کر کے اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سبحان رب